نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، یعنی جو ملے اس کو سلام کرو، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو۔ سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، یعنی جو بھی ملے اس کو سلام کرو، چاہے جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، یعنی تہجد پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے۔ سب لوگ کوشش کریں کہ دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتے، یہ تو میرے کریم رب کا کام ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ میرے بندے کو کتنی فکر ہے میرے بندوں کی، کہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ کھانا کھلانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے، وہی کھانا کھلاتا ہے اور وہی سب کو جو ہے پالتا ہے۔ کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو جو ہے وہ پالے۔ یہ میرے کریم رب کی جو ہے
اسی کا یہ کام ہے کہ وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے۔ بندے بس کوشش کرتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ کس طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کھانا کھلانا۔ باقی کھلانا میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ میرے بندے کو، میرے بندوں کی کتنی فکر ہے، میری مخلوق کو کتنی فکر ہے، مخلوق کی کتنی فکر ہے کہ ان کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ اپنی طرف سے جو کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ رزق تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ میرے کریم رب نے سورہ الدہر میں فرمایا، سورہ الدہر جو کہ 29ویں پارے میں ہے، اس میں میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں محتاج اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ محتاج اور یتیم اور اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو بس خالص خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ یعنی وہ اس لیے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تم سے شکر گزاری چاہیے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی اس کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ اس کا کچھ صلہ چاہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کھانا کھلانا میرے کریم رب کو بہت پسند ہے، یہ اس کی رضا لینے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آپ کوشش کر سکیں کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، سلام عام کرنا، راستے میں جا رہے ہیں کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، سب کو سلام کریں۔ تو محترم ناظرین، میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، یہ کام سٹارٹ کیا ہے۔ بڑی دیر سے میں اس کے لیے خواہش رکھتا تھا اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتا تھا، اللہ سے روز مانگتا تھا کہ میرے رب مجھے یہ کام دے، مجھ سے یہ کام لے لے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے چھوٹی سی، اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں نے یہ ایک دسترخوان شروع کیا ہے۔ الحمدللہ میرا اپنا ایک آفس ہے، ادھر میں بیٹھتا ہوں اور میں ادھر اپنا کاروبار کرتا ہوں، اور یہ جو باہر آفس کے باہر میں نے دسترخوان کا انتظام کیا ہے، دوپہر کے وقت روزانہ 1:30 بجے سے 1:30 سے لے کے 2:30 تک جو ہے، جو بھی آئے انشاءاللہ وہ اللہ کے اس دسترخوان سے جو ہے وہ کھانا کھائے۔ تو میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، بہت دیر سے میرے دل میں یہ خواہش تھی، اور میں نے اللہ سے مانگ کے، اپنی دعائیں مانگ کے میں نے یہ اللہ سے لیا، اللہ مجھے توفیق دے اور یہ چلتا رہے، انشاءاللہ یہ چلے گا، اللہ نیتوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے، روزانہ دوپہر 1:30 سے 2:30 تک کوئی کھانا جو بھی آئے کھا سکتا ہے، جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے، بالکل فری ہے، جس کا کسی سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جاتا، اور جو کوئی یہ بالکل فری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی خاص کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے کریم رب کی رضا کے لیے ہے۔ کسی کو ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دیتا ہے۔
اور نیتوں کے حال اچھے ہوں تو میرا رب جو ہے وہ خواہشیں پوری کرتا ہے۔ اور جو کوئی حصہ دار بننے کا خواہش مند ہو وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں رقم ٹرانسفر کر کے اور میرے پاس میں اپنا اس میں دے دوں گا اپنا ایڈریس وغیرہ، جو بھی کوئی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور میرے پاس پورا حساب لکھا جاتا ہے، 1-1 روپے کا حساب لکھا جاتا ہے، جو کوئی پیسے میرے پاس آتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو کوئی خرچ ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جو کوئی اپنی رقم کا حساب مجھ سے لینا چاہے میں ہر وقت اس کی رقم کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری الحمدللہ میری نیت میرے رب کو معلوم ہے۔ تو جو اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے اس نیک کام میں وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دے دیا گیا ہے، اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں رقم ٹرانسفر کر کے، اور میرے پاس پورا حساب ہے۔ جو مجھ سے حساب لینا چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو میں اس کو حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر مہینے کا حساب لکھا جاتا ہے، اتنے پیسے آئے ہیں اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ اپنے پیسوں کا حساب جو بھی ہے مجھ سے لے سکتا ہے۔ نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، کسی کو میں اپنے اوپر شک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سب کچھ بتا دیا ہے، کوئی حصے دار بننا چاہے تو ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ نیکی کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، میں کوئی کاروبار نہیں شروع کر رہا، کوئی کسی قسم کا میرے دل میں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اور وہ میری نیت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی حصہ ڈالے اپنی مرضی سے، اس کی مرضی ہے ڈالے۔ جس کے دل میں کوئی شک ہو بالکل نہ ڈالے۔ میں کسی کو اپنے اوپر شک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے میں صاف کہتا ہوں جو اپنا کسی کو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہے۔ میں کسی کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کا ہر بندہ اپنے خود ذمہ دار ہے، میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں، آپ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ میں نے سب واضح باتیں بتا دی ہیں، اور یہ میں نے انشاءاللہ اللہ میرے لیے توفیق دے مجھے یہ کام کرنے کی، مجھ سے یہ کام لے لے۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے رب مجھ سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کسی کو بھی کوئی بھی اگر شامل ہونا چاہے تو اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مثلا لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ یہاں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی جو بھی حصہ ڈالیں مجھ سے اپنا حساب لے سکتے ہیں، میں ہر وقت تیار ہوں۔ میرا اور میری نیت میرے رب کو اچھی طرح پتہ ہے، تو انشاءاللہ جو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے دسترخوان کی ویڈیو لگا دی ہے، ابھی میں نے نیا سٹارٹ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں، اور اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو، اپنے جاننے والوں کو بتاؤں کہ اگر وہ کوئی کسی کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔